السلام علیکم۔ نئے آرمی چیف کا نوٹیفکیشن کسی بھی وقت تقرری کا نوٹیفکیشن پرائم منسٹر کی جانب سے آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ خبریں یہ ہیں اب جو زیادہ بحث کی کہ نئے آرمی چیف کے سامنے چیلنجز کیا ہوں گے۔ آج خواجہ آصف کا ایک بیان یہ ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول کی صورتحال اور دہشت گردی کا خاتمہ، یہ دو نئے چیلنجز ہوں گے نئے آرمی چیف کے لیے، اور کافی حد تک درست بات ہے کہ پاکستان میں ضرب عضب کے آغاز کے بعد، کراچی آپریشن کے آغاز کے بعد جو باقی ایریاز ہیں جس کو کالعدم تنظیمیں ہیں، سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہیں یا نیب کے جو مسنگ لنکس ہیں، یہ وہ ایریاز ہیں جو سویلین حکومت کو بھی اور فوج کو بھی آئندہ آنے والے سالوں میں ان کو ٹیکل کرنا ہے کہ پاکستان میں دیرپا اور پائیدار امن کا قیام کیسے ممکن ہو۔ لیکن اس کے ساتھ جو خطے کی صورتحال، جو ایل او سی کا ذکر کیا خواجہ آصف نے، خطے کی صورتحال بہت تیزی سے بدل گئی ہے۔ ایک طرف سے مودی سرکار نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر صورتحال ایسی رکھی ہوئی ہے کہ شاید ہی کوئی دن ایسا جاتا ہو کہ پاکستان کی سویلین پاپولیشن جو ہے اس سے افیکٹ ہوئے بغیر رہ سکے۔ روزانہ خبر آتی ہے کہ آج 2 زخمی، آج 4 زخمی، اور کل جب ہم یہ خبر ڈسکس کر رہے تھے اسی وقت یہ خبر آئی کہ 4 افراد کی شہادت ہوئی ہے کراس بارڈر فائر کے نتیجے میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ روایتی طور پر ہمارا حریف ملک ہے اور کسی حد تک پچھلے 8-10 سالوں میں نارملائزیشن ہوئی تھی جب جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا، فائر بندی کا سیز فائر ہوئی لائن آف کنٹرول کے اوپر، لیکن اب دوبارہ ابتری، اور مودی جب تک ہے حکومت میں تب تک بہتری کی امید رکھنا بھی کافی مشکل ہے۔ لیکن ساتھ افغانستان کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا۔ افغانستان ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا رخ اختیار کر سکتا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، یہ حکومت اور فوج دونوں کو مل بیٹھ کے سر جوڑ کے اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا۔ آج کے پروگرام میں ہم یہی باتیں ڈسکس کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں محمد زبیر صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز سے، ویری وارم ویلکم سر۔ لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے قمر زمان قائرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر، اور اس کے علاوہ جنرل امجد شعیب صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ زبیر صاحب آپ فرمائیے گا کیا کیا چیلنجز آپ کو نظر آتے ہیں؟ پہلے تو نوٹیفکیشن کا بتا دیجیے کب تک آ سکتا ہے۔ بڑی خبر تو یہ ہوگی کہ نوٹیفکیشن آ گیا، اور کس کو لگایا آپ نے آرمی چیف؟ نام بھی بتا دیں اگر تو اور بھی اچھا ہے۔ ارے واہ، اور اپنی نہیں، ایک تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ظاہر ہے میرا تعلق پرائیویٹائزیشن سے ہے، تو ان چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا انسرٹنٹی رہی نہیں ہے، تو آئندہ چند دنوں میں آ ہی جائے گا نوٹیفیکیشن۔ جہاں تک چیلنجز کا، پہلے میں میرا خیال ہے جنرل راحیل شریف کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا، کیونکہ جانے والے کو بھی یاد کرنا چاہیے، اور جنرل راحیل شریف میرا خیال ہے ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے عوام حکومت کے حوالے سے یاد رکھیں۔ ایک میجر، بہت ہی سب سے زیادہ چیلنجنگ پیریڈ تھا جو آپ نے کہا آنے والے کے لیے چیلنجز تو ہیں، لیکن جو سب سے بڑا چیلنج تھا انیشیٹ کرنا، اور ایک ایسی جنگ جو کہ سب سے مشکل جنگ ہوتی ہے، انٹرنل وار کرنا، اور پاکستان میں ملٹری آپریشنز جتنے بھی اس سے پہلے ہوئے تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے، چاہے آپ ایسٹ پاکستان میں دیکھیں 71 کا، یا بلوچستان میں 2-3 ہو چکے تھے، کراچی میں 91 میں ہوا تھا۔ اس کے امپلیکیشنز اور اس کے جو ریزلٹس تھے وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تو شاید ہم نے اچیو کیے ہوئے، لیکن اس کو جو باقی چیزیں تھیں وہ اتنی خراب ہو گئیں کہ اس کو فال آؤٹ بہت زیادہ تھا۔ تو اس حوالے سے یہ سب سے مشکل تھا۔ ایک کراچی بالکل ڈفرینٹ صورتحال، اس کی جنگ لڑنا ایک ڈفرینٹ تھا۔ دونوں نے بہت اچھے ایکسٹریمزم میں بھی اور کراچی آپریشن میں بھی بہت اچھے رزلٹ۔ بلوچستان کا تو اس کی ڈائمینشن بہت زیادہ تھی، اور اس کا ہمارے اوپر جو انٹرنیشنل امپیکٹ تھا افغانستان کی وجہ سے، انڈیا کی وجہ سے، وہ اور زیادہ ایڈیشنل فیکٹرز تھے۔ میرا خیال ہے جنرل راحیل شریف کو جو یاد کیا جائے گا ایز اے گریٹ جنرل، ایز اے گریٹ چیف، جو انہوں نے کام کیے ہیں، اور پرائم منسٹر نواز شریف کو شکریہ راحیل شریف کا خط لکھنا چاہیے۔ شکریہ راحیل شریف، کیونکہ یہ پہلے چیف ہیں جنہوں نے ان کی چھٹی نہیں کرائی ہے۔ نہیں، یہ تو میرا خیال ہے غلط ہوئے گا۔ جہانگیر کرامت صاحب نے بھی نہیں کرائی تھی، آصف نواز نے بھی نہیں کرائی تھی۔ آصف نواز کو پرائم منسٹر نواز شریف نے نہیں تھا لگایا، پرائم منسٹر نواز شریف نے لگایا وحید کاکڑ کو، وحید کاکڑ نے ان کو گھر بھیج دیا۔ پرائم منسٹر نواز شریف نے لگایا جہانگیر کرامت کو، انہوں نے خود چھٹی کرا دی۔ پھر لگایا انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو، پرویز مشرف صاحب نے ٹیک اوور کر لیا، کہانی مکا دی۔ پھر لگایا راحیل شریف صاحب کو، اور راحیل شریف صاحب کا پہلا ٹینیور ہے جس میں پرائم منسٹر کی چھٹی نہیں ہوئی، تو پرائم منسٹر نے انہیں فائر نہیں کیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، میرا خیال ہے ایک ایڈیشنل ڈائمینشن ہے پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس کا۔ ایک تو 5 سالہ دور پیپلز پارٹی کا گزرا، پھر ٹرانزیشن ہوئی، یہ 3 سال کا دور رہا، اور آپ نے خود ایک ہسٹوریکل اس کا فیکٹ بتایا کہ جی انہوں نے انیس ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی کراچی آپریشن کے اوپر ان سے رائے لیتے ہیں۔ انیس ایڈوکیٹ صاحب آپ کو ویلکم بھی کروں گا۔ کراچی آپریشن بہت دفعہ 6-7 دفعہ ٹرائی ہو چکی ہے پچھلے 25-30 سالوں میں۔ ابھی والا آپریشن آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی سے مختلف ہے؟ کیا کراچی میں اب دیرپا امن ممکن ہوگا؟
شکریہ ندیم بھائی. پہلے تو میں ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو میں جنرل راحیل شریف صاحب کو ظاہر ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ایک ایسا جنرل کہ جس نے نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کے ہر حصے میں چاہے وہ فاٹا ہو، بلوچستان ہو اور دیگر پنجاب کے دیگر علاقے ہوں جہاں پہ بھی دہشت گردی تھی، انہوں نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ پورے ادارے کو متحرک کر کے ادارے کے ہر فرد کو آن بورڈ لے کر، اس کے باوجود کہ وفاقی حکومت کی طرف سے، صوبائی حکومتوں کی طرف سے ان کے راستے میں روڑے بھی اٹکائے گئے، کوشش کی گئی کہ یہ آپریشن کسی طریقے سے سلو ہو جائے یا ناکام ہو جائے، لیکن جنرل راحیل شریف نے کی کمٹمنٹ نے، فوج کی کمٹمنٹ نے اس کو کافی حد تک اپنے ایک اچھے رخ کی طرف اس کو ڈالا ہے. اور کراچی آپریشن میں نہیں سمجھتا کہ اب اس پوزیشن کے بعد جہاں پہ جنرل راحیل شریف جہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کسی بھی آنے والے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس کو رول بیک کرے، اس کو راستے سے ہٹائے، اور وفاقی یا صوبائی حکومتوں کی طرف سے جو ہرڈز پیدا کی جا رہی تھی راحیل شریف صاحب کے وقت میں، اگر وہ دوسرے آرمی چیف کے وقت میں پیدا کی گئی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ وفاقی حکومتیں، جیسے کہا جا رہا ہے نا کہ راحیل شریف صاحب کو تو بہت موقع ملے اور انہوں نے ان موقعوں کا فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ جمہوریت کو مستحکم کرنے کا موقع دیا اور پاکستان سے ٹیررزم کے خاتمے کے لیے انتہا سے زیادہ اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. تو شاید آنے والا آرمی چیف ایک موقع کو بھی پھر ضائع نہیں ہونے دے گا. تو میں اس بات کو پہلے سے خبردار کرتا ہوں کہ آنے والے آرمی چیف کو چاہیے کہ وہ جنرل راحیل شریف کے صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پاکستان کو دہشت گردی سے مکمل طور پہ نہ صرف پاک کریں، ایسے عناصر سے پاک کریں اور اس ملک کو صحیح سمت ڈالیں. درست ہے. آپ ساتھ ہی رکیے گا انیس صاحب، دوبارہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. جنرل امجد شعیب صاحب بھی ادھر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک چیز میرے خیال میں کہہ کے آگے سوال کروں گا. میرا خیال ہے کہ فوج نے ایز انسٹیٹیوشن یہ بات طے کر لیا کہ آئندہ سے کوئی ٹیک اوور نہیں کرنا. اے عزیز ہم وطنوں، یہ آپ کو کسی آرمی چیف سے دوبارہ سننے کا موقع نہیں ملے گا. یہ صحیح بات ہے نا. میرے خیال میں انیس صاحب کا وہ جو خوف ہے یہ ایک ادارے کا فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں ادارے نے بڑے ایک کوئی غیر شعوری طور پہ نہیں، ایک شعور کے ساتھ سوچ سمجھ کے اور سارے مضمرات کا جائزہ لے کے یہ فیصلہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ لوگ کاربند ہیں، کوئی ایسا پرابلم نہیں کہیں بھی. اور یہ میں اس لیے بھی خاص طور پہ اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ اصحاب، وہ سیاستدان یا وہ لوگ جو جمہوریت کو خطرہ کے نام پہ بہت ساری اپنی کوتاہیوں کو چھپاتے ہیں، ان کا معاملہ کھیل ختم ہو جانا چاہیے. یہ چیز واضح ہو جانی چاہیے کہ جمہوریت کو جیسی بھی ہے کوئی خطرہ نہیں ہے. جس خطرے کا خفیہ ہاتھ کا ہم بہت زیادہ تذکرہ سنتے رہے ہیں، وہ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ چیز اب نہیں ہے. آرمی اس معاملے میں اپنے آپ کو قطعاً انوالو نہیں کرنا چاہتی. جنرل صاحب ایک چیز فرمائیے گا، زبیر صاحب پھر اس کو زیادہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. آپ بہت سارے ایشوز پہ اسرٹ کرتے ہیں، فارن پالیسی پہ، امریکہ، افغانستان، انڈیا والے ایشو پہ جی ایچ کیو بڑا اسرٹیو رول میں ہے. فارن پالیسی آپ کا فارن آفس ڈیسائیڈ نہیں کرتا. بعض چیزوں میں سویلینس کو میں دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ کہ چپ سادے بیٹھے رہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کی طرف دیکھ کے بیٹھتے ہیں یا ڈر کے بیٹھتے ہیں. اس میں رائٹ بیلنس کیا ہے؟ بیلنس خراب نہیں ہے تھوڑا؟ نہیں، بیلنس اس میں خراب نہیں ہے. اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فارن پالیسی جو ہے فارن آفس کی، میں پروسیس سے پوری طرح واقف ہوں، اور اسی طرح یہ ہماری حکومت کا اپنا کام ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں قطعاً کوئی دخل اندازی نہیں ہے. کم از کم میں ان 3 سالوں میں جہاں جنرل راحیل شریف کا رہا ہے، اس میں ایمفیسس بعض چیزوں پہ ہے، لیکن فیصلے حکومت کے تھے. اور میں اس کے بہت سارے میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں. ایسے مثال کے طور پہ آپ کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یمن میں فوج نہیں جائے گی. اچھا، اب اس کے آگے مضمرات ہیں. کہیں آپ یہ سمجھیے کہ ایران کے ساتھ آپ کے اس کے اوپر بہت بہتر تعلقات ہو سکتے تھے، اس وجہ سے کہ ایران میں ایک طرح کی ایک فیور تھی کہ ہم نے سعودی عرب جس سے ہمارے برس کے ریلیشن شپ، ہم نے ان کو انکار کیا اور ادھر گئے. لیکن آپ نے ایرانین پریزیڈنٹ کے وزٹ کے اوپر ایک ISPR سے ٹویٹ کر دی، میرے خیال میں سارا کچھ جو گین ہو سکتا تھا نیوٹرلائز بھی کر دیا. وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا فورن پالیسی سے تعلق نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک غلطی تھی، لیکن اس کا فورن پالیسی سے تعلق، پالیسی تو ایک لمبے وقت کے لیے ہے نا کہ آپ نے پالیسی بنائی. آپ ایران کے ساتھ بہت کچھ کیپٹلائز کر سکتے تھے.
ایران کو آپ نے چونکہ میاں صاحب کے اپنے ایک ذاتی تعلق کی حیثیت ہے سعودی عرب کے ساتھ اور ان کو ناراض نہیں کیا گیا، تو آپ نے اپنی آپ کے بارڈر پہ پڑی ہے پچھلے 3.5 سال سے پائپ لائن ان کی، اور ساری دنیا ان سے ڈیل کر رہی ہے جب سینکشنز اٹھا لی گئیں. یہ ایک کا نہیں ہے قصہ، میں آپ کو درجنوں مثالیں ایسی پہلے اسی کو ڈسکس کر لیں. زبیر صاحب آپ فرمائیے گا، یہ فورن پالیسی میں اسرٹ زیادہ کر لیتا ہے جی ایچ کیو یا آپ لوگ؟ میرا خیال ہے ایک تو پاکستان میں ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ہسٹری ہے پاکستان میں ایک، وہ ہو سکتا ہے سولین انیفیشنسیز کی وجہ سے آئی ہو، یا حالات ایسے ہیں پاکستان میں ہمیشہ سے. ایک تو ہندوستان ہمارا نیبر رہا ہے اور تین جنگیں ہماری ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک فوج کا رول رہا ہے. اور خاص طور پر جب خطے کے حالات ہوتے ہیں، پھر افغانستان میں حالات سوویٹ آکوپیشن کے بعد حالات پرٹیکولر تھے، اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی شروع کی گئی، پھر 9/11 ہو گیا، 9/11 کے بعد ایک اور ماحول کریٹ ہوا. سو آرمی کا جو اگر ہم باقی کنٹریز کے ساتھ موازنہ کریں تو پاکستان میں ظاہر ہے زیادہ رول رہا ہے، ان کا سے بھی زیادہ رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے جیسے جیسے جمہوریت اسٹرانگ ہوتی چلی جا رہی ہے اور پچھلے کچھ سالوں سے جیسے ہو رہا ہے، تو یہ دونوں سویلین حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ اسرٹ کرے اپنے آپ کو، وہ رسپانسبلٹی لے. فوج کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے فورن پالیسی شیپ کرنے میں اور ان پٹ ان کا، کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز ان کو پتہ ہیں. اور جس طرح ایک کسی بھی میجر سٹیک ہولڈر کے ساتھ کوئی بھی حکومت یا ڈسکس کرے گی تو بہت سی دفعہ ان کا ان پٹ اتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ اسی کے ساتھ چلا جائے گا. زبیر صاحب میں زیادہ سادہ لفظوں میں سوال دہراؤں گا. فوج گھمانے کی کوشش کر رہا تھا. فوج جی، اور یا جنرل راحیل شریف کہہ لیں یا آرمی ایز انسٹیٹیوشن کہہ لیں، اور پرائم منسٹر نواز شریف کی حکومت، دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں تھے. مودی انتہا پسندی کی جانب مائل تھا، فوج اس سے گریز کر رہی تھی، آپ گرم جوشی دکھا رہے تھے. نارملائزیشن اچھی بات ہے، لیکن نارملائزیشن تبھی ہو سکتی ہے کہ دوسری طرف بھی کوئی بندہ آپ کی بات سمجھ رہا ہو. آپ کی کلبھوشن یادیو کے اوپر فوج اس کو پکڑ کے بتا رہی تھی کہ ہم نے دنیا کا سب سے بڑا جاسوس پکڑ لیا. پرائم منسٹر کے ابھی تک آپ نے زبان سے ان کا نام نہیں سنا. ادھر سے کرزئی کو فوج ڈمپ کر رہی تھی، آپ پرائم منسٹر کرزئی کو امبریس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ تمام ایشوز تھے جو صرف ریجن سے بنتے ہیں. آپ یوں آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے آمنے سامنے. ایک تو جس طرح مودی کی آپ نے اگزامپل دی، مودی الیکٹ ہوئے مئی 2014 میں، سو ان کو صرف 2.5 سال ہوئے ہیں. اس 2.5 سال میں پچھلے تقریباً 1 سال سے ہماری شدید اختلافات انڈیا کے ساتھ ابھر کے زیادہ سامنے آئے پٹھان کوٹ کے بعد، اور خاص طور پر پھر اس کے بعد جب یہ کشمیر میں یہ سلسلہ شروع ہوا. ایک نیچرل پروسیس تھا کہ پاکستان میں حکومت 2013 میں تبدیل ہوئی. ہر حکومت، اور صرف سویلین حکومت نہیں، فوجی حکومت بھی، اگر آپ اسٹیٹڈ پالیسی جماعت اسلامی سے بھی سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم اچھے حالات تعلقات پیدا کرنا چاہتے ہیں. پریفرڈ آپشن ہے نارملائزیشن. دو رائے نہیں ہے. اگر آپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2014 مئی میں وہ آئے تھے تو آپ کو ایک سٹارٹ تو لینا تھا نا، آپ کو ایک ایفرٹ تو کرنی تھی. کلبھوشن تو ابھی کا واقعہ ہے. نہیں، میں آ رہا ہوں تو وہ، لیکن مودی نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا، اور باوجود اس کے کہ ہم نے ایفرٹ کیا، اور شروع میں ہی وہ فورن سیکرٹری لیول ٹاکس انہوں نے منسوخ کر دی، پرائم منسٹر کا حالات خراب اچھا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے یہ انڈین، میرا خیال ہے ایک تو دیکھیں آپ کی پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر، بٹ سویلین حکومت کی جب ہم بات کر رہے ہیں ندیم، تو سویلین حکومت میں انٹیریئر منسٹری کا ایک بہت اہم رول ہے، اور انٹیریئر منسٹری کا بڑا کلیئر کٹ، کیونکہ پوزیشن جو پالیسی تھی ود ریگارڈ ٹو انڈین ایجنٹس، یہ وہ بار بار چودھری نثار نے اس کو کہا. افغانستان کا جہاں تک تعلق ہے، اگین دیکھیں پوائنٹ آف ویو ڈفرنس ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کو گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. سویلین حکومت کو یا پرائم منسٹر کو میکرو پوزیشن ہے، میکرو پوزیشن صرف پرائم منسٹر کو ہے. تو وہ، اور آپ نے دیکھا پرائم منسٹر اور آرمی چیف تو بہت ساتھ مل کے سعودی عربیہ کا دورہ کرنے ساتھ جا رہے ہیں، ایران ساتھ جا رہے ہیں. تو میرا خیال اتنا بھی خراب نہیں تھا جتنا لگ رہا ہے. میں واپس آتا ہوں اس ٹاپک پہ. ثناء اللہ عباسی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، کراچی پولیس کے سینئر آفیسر ہیں. ثناء اللہ عباسی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. یہ فرمائے گا کہ یہ ایئرپورٹ حملے کے حوالے سے خبر ہے کہ دوبارہ تحقیقات ہو رہی ہیں، کیا نئی چیزیں تحقیق کی روشنی میں سامنے آئی ہیں؟ ندیم ملک صاحب مہربانی، تھینک یو ویری مچ. بیسیکلی یہ جو ایئرپورٹ پر حملہ ہوا تھا نا، اس میں کچھ ڈیڈ باڈی جو دفنائی گئی تھی وہ نامعلوم افراد کر کے دفنائی گئی تھی، کیونکہ اس ٹائم ان کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو چکی تھی. ابھی ہم نے جو گرفتاریاں کی ہیں نا، جس میں یہ امجد صابری والے کیس والے، جس میں یہ جو فوجی جوان تھے
اور آرمی کے تھے اور یہ پولیس والے جوان تھے اور یہ جو ان کے قاتل پکڑے گئے ہیں ابھی، تو ان میں سے ایک آدمی ہے بوبی، اس کا بردر ان لا، اس نے بتایا کہ میرا بردر ان لا جو تھا وہ اس میں ملوث تھا ایئرپورٹ کے اٹیکس میں۔ اور اس کا تعلق کس جماعت سے آپ نے پکڑا ابھی؟ یہ جو ہے انجمن سب پرانی ہے لیکن ابھی نئے ریکور نیم کے ساتھ چل رہی ہے، تو وہ یہ ان کے جہادی ہیں یہ سارے لوگ۔ تو بیسیکلی یہ جو ہم نے 2 آدمی گرفتار کیے ہیں، انہوں نے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے کہ میرا یہ رشتہ دار تھا اور بہنوئی تھا کسی، تو وہ اس کے لیے ہم نے ان کی ایگزیمیشن کروائی ہے کہ ایک تو آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے، دوسرا یہ ڈیٹا بیس بنے اور آگے بھی ان کیس کو چلائیں گے ہم۔ تو اسی وجہ سے یہ بڑی ایک بریک تھرو ہے کہ جو نامعلوم افراد تھے ان کو اب معلوم کی حد تک ہم لے کے گئے کہ یہ بندے کون تھے، کیا تھا۔ عباسی صاحب لیکن کراچی ایئرپورٹ کے اوپر تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس میں ازبک جو ہے وہ کافی تعداد میں حملہ آوروں میں شامل تھے، اور ازبکستان اسلامک موومنٹ نے بعد میں اس کی، پہلے ٹی ٹی پی نے قبول کی تھی ذمہ داری، بعد میں ازبکستان اسلامک موومنٹ نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ہاں صحیح بات ہے آپ کی۔ بیسیکلی ان میں 2 یا 3 افراد ایسے تھے جو لوکل کراچی کے تھے، جن میں جو میں نے بتایا نا بوبی کا بردر ان لا بھی تھا، جس کی آئیڈینٹیفیکیشن ابھی ڈی این اے ٹیسٹنگ انہوں نے لی ہے اس کی اور سارے سیمپلز کی، اور ڈی این اے کے بعد ہی پتہ چلے گا، کنفرم ہوگا کہ اس کا بڑا ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن عباسی صاحب یہ بات حتمی ہے کہ امجد صابری کے کیس میں یہی شخص ملوث ہے؟ میں آپ کو ندیم بھائی ایک چیز بتا رہا ہوں، ابھی تو جے آئی ٹی ہو رہی ہے اور نیئر کمپلیشن ہے، میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہی بات ہے کہ دس از اے ٹیکنیکل ایویڈنس، سائنٹیفک ایویڈنس میچنگ بائی اے سافٹ ویئر which was donated by western countries. This is not a human handling کہ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بیان بندے کا ہو سکتا ہے، کنفیشن ہو سکتی ہے، اور یہ سارے سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ سائنٹیفک ایویڈنس، فارنسک ایویڈنس وہ جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی جس میں ہیومن اینگلنگ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ جتنے بھی 55 کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں وہ سارے میچنگ کے تھرو ہوئے ہیں، کسی بھی کنفیشن کے بنیاد پر ہم نہیں کہہ رہے، کسی اور بنیاد پر ہم نہیں کہہ رہے، صرف سائنٹیفک ایویڈنس، فارنسک ایویڈنس۔ دوسری ایک اور چیز میں بتاؤں آپ کو، وہ یہی ہے کہ یہ صرف پولیس نے کام کیا ہے، اس وجہ سے کوئی ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ پولیس کے کریڈٹ کو ڈسکریڈٹ کی کوشش کی جا رہی تھی جو میڈیا نے ناکام بنائی۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ 3 سالوں کے کیسز تھے جو پولیس نے ڈیٹیکٹ کیے اور بلا شرکت غیر کیے، اور یہ سائنٹیفک اور فارنسک کی بنیاد پر پولیس نے یہ ڈیٹیکشن کی ہے، کسی کے کہنے پر یا کسی کے کنفیشن پر یا کسی اور جو ہیومن وٹنس ہوتا ہے اس کی بنیاد پر نہیں۔ اچھا عباسی صاحب، اس کے اوپر تو آپ کو شاباشی ملنی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے کہ آپ اصل قاتل کو پکڑ کے اس کو سزا دلوا دیں، اس پہ آپ کو شاباشی ہے، آن ایئر لائیو پروگرام میں آپ کو شاباشی مل رہی ہے۔ ایک چیز بڑی مہربانی، ایک اور یہ بتا دیں کہ یہ جو کپری تھا، کپری کے متعلق یہ خبریں چلیں کہ پہلے پکڑا گیا تھا 29 لوگوں کے قتل میں، پھر چھوٹ گیا، وہ کیسے ہوا؟ اور اب یہ نہ ہو کہ دوبارہ پھر چھوٹ جائے۔ ندیم میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ بندہ گرفتار ہوا تھا، اس کے بعد یہ ریلیز ہوا سکھر جیل سے۔ ہمارے پراسیکیوشن میں بالکل ویکنیسز ہیں، آپ کو پتہ ہے میں خود گیا ادھر سکھر جیل میں، جو اس کے اور دوست تھے، اس کا بھائی بھی گرفتار ہے اسی کیس میں، بھائی چھوٹا نہیں، اس پر اے ٹی سی کا مقدمہ کا سیکشن نہیں لگا تھا، اس لیے اس کی بیل ہوئی تھی۔ تو ہم ابھی یہ کر رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ یا سندھ پولیس یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، جتنے بھی لوگ ریلیز ہیں ٹیررزم کے کیسز میں، ان کی ہم سروے کرا رہے ہیں، انکوائری بھی کرا رہے ہیں کہ کیا یہ جو انویسٹیگیشن فالٹی ہوئی تھی یا کسی اور الاؤنس سے یہ لوگ چھوٹ کر آئے ہیں، کہ ہم اپنی بھی اصلاح کر سکیں، اور ان ساروں کی اگر کوئی اور الاؤنس ہوا ہے کہ ان ساروں کے خلاف سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کریں گے ان لوگوں کے خلاف۔ تو یہ بہت بڑا، میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتاؤں، یہ صرف کیپری نہیں ہے، صفورہ کے گوٹھ میں طاہر مناز تھا، وہ بھی جامشوروں میں ایک اغوا کا مقدمہ ہوا تھا، اس میں وہ گرفتار ہوا تھا، اس کے بعد یہ ریلیز ہوئے۔ تو یہ جتنے بھی ریلیز ہوئے ہیں بندے، ہم نے ان کی ایک لسٹ بنائی ہے، ان کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں اور یہ انکوائری بھی کرا رہے ہیں، اور یہ سروے، اور اس فہرست میں کتنے لوگ شامل ہیں عباسی صاحب، کتنی تعداد ہے ان کی؟ یہ سروے ابھی ہو رہا ہے، وہ یہ کنڈکٹیڈ سروے کہ یہ، اور دوسرا میں ایک اور چیز، ہم اور بھی چیزوں کا سروے کر رہے ہیں،
وہ یہ سروے کر رہے ہیں کہ جو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، سپوز کوئی افغانستان ٹریننگ کی ہوئی ہے، سیریا گیا ہوا ہے یا عراق گیا ہوا ہے، ان کی ہم ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں، کیونکہ انویریبلی ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ جو بھی لوگ باہر گئے، جو بھی ادھر پکڑے گئے ہیں ٹیررزم کے کیسز میں، وہ انویریبلی یا آلموسٹ ان کی میجورٹی جو ہے باہر ممالک میں ٹریننگ کر کے یہاں پہ دہشت گردی پھیلا رہی ہے. درست. تو ہم اس کا بھی ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں. یہ پورا ایک ہمارا پروگرام ہے، ہماری اسٹریٹجی ہے، آرمی کے ساتھ مل کے، انٹیلیجنس ایجنسی اداروں کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں. ثناء اللہ عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. بیسٹ آف لک، آپ ان سارے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور کراچی میں دیر پا امن یقینی بنائیں. جنرل امجد شعیب صاحب، اپنے ٹاپک کی طرف ہم دوبارہ واپس آتے ہیں. نئے چیف کے لیے چیلنجز، اور ہم نے یہ فورن پالیسی والا ایریا درمیان میں ابھی ادھورا چھوڑ دیا. آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا رول ہے جہاں سیولینز کو زیادہ اسرٹ کر کے آگے آنا چاہیے؟ جو چیزیں آپ توقع رکھتے ہیں، کلبھوشن کے اوپر بیان پرائم منسٹر دے دے، یا روحانی کے اوپر اگر کوئی چیز کہنی ہے تو ہمارا سیولین سیٹ اپ دے دے. بعض چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک تو کوارڈینیشن امپروو کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو پٹھان کوٹ کے واقعہ کا قصہ بتاتا ہوں. پٹھان کوٹ کے واقعہ جیسے ہوا، پرائم منسٹر نے رنگ کر کے مودی صاحب کو سری لنکا سے ٹیلی فون کر کے یقین دہانی کرائی کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے. یعنی دوسرے لفظوں میں ان کے الزام لگنے سے پہلے ہم نے اپنے اوپر الزام لے لیا، پھر ایف آئی آر بھی درج ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب جب وہاں پہ وہاں تو پہلے یہ ہوا کہ اس واقعے کے 2 دن کے اندر جو ان کا انسپیکٹر جنرل بی ایس ایف تھا، اس نے کہا جی کہ ہمارے پاکستان سائڈ سے کہیں بھی فینس ڈیمیج نہیں ہوئی اور کوئی کراسنگ نہیں ہوئی. اس نے کلین چٹ دی کہ ادھر سے کوئی نہیں گیا. پھر جب انویسٹیگیشن، جو ان کے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے NIA، انہوں نے جب مکمل کی انویسٹیگیشن، تو اس کے ہیڈ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم نے انویسٹیگیشن مکمل کر لی ہے اور پاکستان کا کوئی ادارہ ملوث نہیں پایا گیا. پھر اس کو شٹ اپ کال دی گورنمنٹ نے کہ تم اپنے طور پہ کیوں بیان دو. اس نے ایک چینل کو وہاں پہ انٹرویو دیا. پھر ہماری ٹیم بھی گئی ہوئی تھی، وہ ٹیم واپس آئی اور انہوں نے کہا جی کہ ایک بھی ایسا ہمیں کوئی چیز نہیں دکھائی گئی یا بتائی گئی جس سے یہ کہا جائے کہ پاکستان اس میں جب پرائم منسٹر نے کال کی یا جو بھی ایشورنس دی یا مقدمہ درج ہوا، تو اس کے درمیان میں فوج اور پرائم منسٹر کے درمیان انٹریکشن تو ہوا ہوگا نا؟ نہیں، اس وقت تو نہیں ہوا. اس وقت تو وہ سری لنکا میں تھے. اب چیز یہ ہے کہ وہ تو جس ان پٹ بھی نہیں لی ہوگی. نہیں، اس وقت جب واقعہ ہوا تو فوراً یہ تو اس واقعے کے چند گھنٹوں کے اندر کال ہوئی. سیکیورٹی سے ان پٹ لیے بغیر اس پہ ان پٹ کوئی نہیں دی گئی. اب اس کے بعد ان پٹ کا سلسلہ جاری رہا اور پرائم منسٹر اپنے ملک کی اپنی انکوائری کے اوپر مطمئن نہیں تھے. اور یہ کبھی کہا گیا کہ جی آئی بی سے کروانی ہے، آئی بی نے کیا، ISI نے اعتراض کیا کہ جی آپ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں، جب آپ کو باہر سے یہ مطلب آپ کے اپنے ادارے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا اور آپ اس پہ یقین نہیں کر رہے. زبیر صاحب، اس کا یہ بڑا بہت میجر چارج ہے، اس کو نہیں، میں اس کی وضاحت کروں گا، میں اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں، میں جو بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ اڑی والا واقعہ بھی اسی طرح ہوا. اب ہماری تحقیقات یہ بتاتی ہے کہ انڈیا کچھ یہاں سے لوگوں کو کسی نہ کسی جھانسے میں لے گیا ہوا ہے، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے وہاں سے. اور اسی تحقیق میں ہمیں پتہ لگا کہ یہ واقعہ ان کے انڈین گجرات میں کروایا جانے والا ہے. چنانچہ ہم نے اطلاع دی، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہمارے نے رنگ کر کے انڈیا میں بتایا کہ جی اب یہ 6 نام ہمیں پتہ ہے، 10 لوگ ہیں لیکن 6 کے نام ہمیں پتہ لگے ہیں، یہ لوگ ہیں، آپ کے گجرات میں واقعہ ہونے والا ہے، اس کو پکڑ لیں. اچھا، اگر ہم کروا رہے ہوتے تو ہم گجرات کے واقعہ اپنے لوگوں کو پکڑوا رہے ہوتے ان کو. زبیر صاحب جواب دیجئے. مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں جنرل صاحب کی باتوں پر کہ ایک تو دیکھیں، میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے چلنا چاہیے. یہ میرا خیال ہے جنرل صاحب کھل کے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ شو کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنے اداروں سے زیادہ انڈین اداروں پر بلیو کر رہے ہیں. ہاں، جنرل صاحب کہہ رہے ہیں میں ذمہ داری لیتا ہوں. کون سی ذمہ داری؟ جنرل صاحب کسی پوزیشن میں میں اسٹیٹمنٹ جو دے رہا ہوں نہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل میں 100% یہ بالکل ایک مفروضے پر مبنی ان کی باتیں ہیں. ویسے ملک کے وزیر اعظم کو سیکیورٹی رسک قرار دینا درست نہیں ہوتا. نہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنرل صاحب سے زیادہ جو حاضر سروس جنرل ہے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. حاضر سروس جنرلز کا زبردست ریلیشن شپ ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ اپنی پرسنل اوپینین دے رہے ہیں، ابھی پرسنل اوپینین دے رہے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دیکھیں، میڈیا نے بھی بہت سا اس طرح سے پرسیپشن کریٹ کیا ایز اف کہ بہت شدید قسم کی. میں اپنی
ڈائریکٹ اطلاعات کے مطابق میری پرسنل، اور جنرل صاحب مجھے اس چیز کا تو دیں گے کہ میری وہاں کوریڈورز میں زیادہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے یا انٹریکشن ہے، بہترین قسم کی ریلیشن شپ ہے، بہترین. اور آپ کو میں اور بتاؤں کتنی میٹنگز ہوتی ہیں جو کہ سیکیورٹی حوالے سے، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیفز بھی ہیں، چیف آف آرمی صاحب بھی ہیں، ایئر فورس بھی ہیں، منسٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کبھی ایسی اطلاعات باہر آتے ہوئے دیکھی ہیں کہ جی بڑی زبردست جھگڑا چل رہا تھا؟ کچھ نہیں تھا. ایک آئی ہوئی نا ڈان میں، وہ آئی سار پڑی ہوئی ہے نا، ڈان میں آئی تھی، بٹ وہ پکڑا اس کا ہوا بھی کیا، لیکن اس میں ہوا بھی کیا. صاحب میں تو یہ کہنا کہ جی وہ 1 گھنٹے میں انہوں نے فون کر دیا، کیوں کریں گے 1 گھنٹے میں فون؟ یہ ڈینائی کریں کہ کیا انہوں نے سری لنکا سے ٹیلی فون نہیں کیا؟ بھائی کیا. کیا یہاں پہ تو کیوں کیا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے کی کیا کوشش؟ میں بتاؤں، میں کوشش نہیں کرنا، میں کہہ رہا ہوں میں نے کبھی کوشش نہیں کی، میں کھل کے بات کرتا ہوں. یہ میرا سانس ہمیشہ ہوتا ہے. کیوں اتنا میں آپ کو کھل کے بات کروں گا. ڈسسیٹسفائیڈ ڈسسیٹسفائیڈ کی بات نہیں ہے، میں حقیقت بتا رہا ہوں. پہلے سیکورٹی سے انپٹ لی، میری بات سنیے ملک صاحب. مجھے ابھی ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے. ایک تو کال ہوئی، یہاں FIR درج ہوئی، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہمارے NSA نے رنگ کر کے گجرات میں انسیڈنٹ کا بتایا کہ ہونے والا ہے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اس کا ملبہ ہمارے اوپر آئے گا. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کس نے اپوائنٹ کیا ہے؟ ایسے بات کر رہے ہیں وہ کسی اور حکومت کا. اچھا پھر میں پوچھوں گا، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جسٹ بیکاز ہی از ا ریٹائرڈ جنرل، وہ اس کو پرائم منسٹر سے الگ کر کے شو کر رہے ہیں. میں یہ پوچھوں گا کہ NSA کو انفارمیشن کس نے دی؟ پھر وہ ISI نے دی. اب یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں. The point is NSA کون ہے؟ پرائم منسٹر نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے اس کو، پرائم منسٹر کا کانفیڈنٹ کا آدمی ہے. میں پرائم منسٹر کے رول کو کیا مانوں؟ FIR والے کو درست مانوں؟ جو ادھر سے ٹیلی فون کر کے الزام اپنے ذمہ لیا اس کو درست مانوں؟ کہاں الزام لیا؟ کیا الزام؟ اور کیا ہے؟ آپ اس کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تحقیقات کریں گے، اس نے آپ پہ الزام نہیں لگایا، آپ مان رہے ہیں؟ مجھے جب آپ FIR درج کریں تو آپ بیسیکلی تو تحقیقات ایک تو جنرل صاحب جو ہے نا، یہ NSA کے جو منسٹر ہیں وہ یہ شو کر رہے ہیں as if کہ ان کا نواز شریف سے کوئی تعلق نہیں. تعلق ہے، یہ اس میں شک نہیں ہے. وہ کس بیسس پر کام کر رہے ہیں؟ اور جو وہ NSA کے منسٹر ہیں نا، کیبنٹ میٹنگز میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ اتنے بہترین قسم کے کنٹریبیوشن کرتے ہیں. جو ایشو وہ ہائی لائٹ. دوسری بات یہ جہاں تک یہ فون کرنے کا تعلق ہے، مجھے بالکل نہیں پتا کہ وہ کس وقت فون ہوا تھا، کب وہاں پٹھان کوٹ پہ حملہ ہوا ہے اور کتنے گھنٹے کے بعد فون کیا، یا انہوں نے سیکیورٹی والوں کے ساتھ جنرل راحیل شریف سے یا کسی سے ISI چیف سے بات کی تھی. I have no، کیونکہ یہ پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں آج. زاہد حسین صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں، زاہد حسین صاحب سے بھی اس پہ بات کر رہے ہیں. زاہد صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. نئے چیف کے لیے چیلنجز کا ہم ذکر کر رہے تھے اور آپ نے کچھ باتیں ابھی سن بھی لی ہوں گی. فارن پالیسی کا ایک ایسا ایریا ہے جہاں دونوں کو ساتھ چلنا ہے، اور کہتے سب ایک پیج پہ ہیں لیکن یہاں ایک پیج ایسا ہے کوئی نہیں. اس کے اوپر کیا ہوگا گوئنگ فارورڈ؟ دیکھیں چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں ابھی بھی پاکستان کو. یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ضرب عضب کامیاب ہوا ہے. وہاں پہ نارتھ وزیرستان میں جو ہے وہاں طالبان کو خالی کروا لیا گیا ہے، لیکن یہ کہ ابھی بھی جو انٹرنل سیکیورٹی کے مسائل بہت زیادہ ہیں. ہمارے یہاں جو ابھی تک جو ہے جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہونے کے برابر ہے. آپ کو جو ہے جو نیٹ ورکس ہیں ایکسٹریمزم کے، ان کے خلاف ہمیں زیادہ شدت کے ساتھ کرنا چاہیے. دوسرا ہے کہ اس وقت ہم بہت ہی کمپلیکس سچویشن پاکستان کی، آپ کے انٹرنل سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو ایکسٹرنل جو ہے تھریٹس کا بھی جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹھیک ہے جنرل راحیل شریف نے اپنا کردار ادا کیا، بہت اچھی طرح سے کیا، اور لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جنگ جو ہے ابھی آدھی جیتی گئی ہے، اور یہ کہنا کہ جو ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے وہ غلط ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے آئندہ جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف بنتے ہیں ان کے سامنے یہ بہت زیادہ بڑے چیلنجز ہیں. اور میں اس کے یعنی اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے جو علاقے جو ہے وہاں پہ تو مسئلے بہت زیادہ ہیں، نہ صرف وہاں پہ جو ہے. تو زاہد حسین صاحب آپ نئے آرمی چیف لگا کے ان کو رہے ہیں، جنرل زبیر، جنرل اشفاق ندیم، جنرل رمدے، جنرل باجوہ، 4 نام ہیں. 4 میں سے کس کو ووٹ آپ ڈال رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو اپوائنٹ کرنے والا تو زاہد حسین ہے، وہ تو ووٹ ہی ڈال سکتے ہیں نا، وہ نامینیٹ تو نہیں کر سکتے. میری بات 1-2 لوگوں سے ملا ضرور ان میں سے، لیکن کس سے ملے آپ؟ میں جنرل زبیر کو جانتا ہوں، میں جنرل اشفاق ندیم سے بھی میری 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی جب DG IMO تھے.
تو اس میں سے اب لیکن یہ کہ میں نے جو لوگوں سے بات کی ہے تو اتنی ہی ہے. جنرل جاوید اقبال زبدے بھی جو ہے وہ بھی ان کی بھی بہت زیادہ ایک پروفیشنل حیثیت ہے. تو یہ تین میں سے جو ہے جو بھی بنتا ہے میرے خیال یہ کہ 19-20 کا ہی فرق ہے, اس میں کوئی خاص فرق آتا نہیں ہے. جس کو بھی آپ چیف بنائیں گے, یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی لیفٹیننٹ جنرل بن جاتا ہے وہ آرمی چیف بھی بن سکتا ہے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ جنرل راحیل شریف کو جب بنایا گیا تھا تو اس وقت بھی لوگوں کو بہت زیادہ ایک لحاظ سے سرپرائز ہوئی تھی کہ جو ہے ان کو کیسے پک کیا گیا. تو ان سے آگے بھی تھے جنرل راشد محمود تھے جو کہ چیئرمین جوائنٹ اسٹاف بنایا. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں اس میں جو ہے جو بھی ان میں سے تین میں سے جو بنے گا, میرا خیال یہ ہے کہ میں تو لوگوں سے بات کر سکتا ہوں کہ جو ہے وہ تینوں میں سے جو بھی ہوگا وہ اس قابل ہوگا کہ جو ہے فوج کو لیڈ کر سکے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ اس پہ اسپیکولیشن ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جیسے یہ عوام کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ جس کو ووٹ دیا جائے. جو میں نے ووٹ ڈلوانے کی بات کی پھر لوگ بھی ووٹ ڈالنا شروع کر دیں گے. زاہد حسین صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل. انیس ایڈوکیٹ صاحب سے بات کروں, پھر میں صرف چیز ایڈ کر دوں, آپ تفصیل سے جواب دیجیے گا پورا کہ کس کو ہونا چاہیے. میں انیس ایڈوکیٹ صاحب سے بات کر لوں. انیس صاحب, کراچی آپریشن میں ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ پولیٹیکل ریسٹرکچرنگ پوری ایم کیو ایم کے اندر, کراچی کے اندر اگر سیاست میں دیکھیں تو ریسٹرکچرنگ ہو گئی ہے اسی آپریشن کے دوران, جو ایک بڑی تبدیلی ہے جو ماضی میں کبھی ایسا ہو نہیں پایا, جو ابھی ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے. کیا یہ کام آگے چلے گا؟ یہ جو نیا پروسیس شروع ہوا ہے, ایک پاک سرزمین پارٹی آپ لوگوں کی ہے, دوسری فاروق ستار صاحب کی ایم کیو ایم ہے, تیسرا گروپ لندن میں بیٹھ کے دعوے دار ہے کہ ان کی بھی ایک پارٹی ابھی موجود ہے. یہ پروسیس آگے چلے گا؟ کیا یہ پی ایس پی اسٹرینتھن ہوگی, فاروق ستار کی جماعت آگے چلے گی, کیا ہوگا؟ دیکھیں ندیم بھائی, بات یہ ہے کہ پاک سرزمین پارٹی ظاہر ہے کہ بالکل ایک ڈفرینٹ پوزیشن کے ساتھ اس نے اپنا اسٹینڈ لیا ہوا ہے. پاک سرزمین پارٹی ایم کیو ایم میں سے مکمل اپنے آپ کو علیحدہ کر کے اور ایک اسٹینڈ کے ساتھ اس نے اپنی پالیٹکس شروع کی ہے, اور اس کی پالیٹکس جو ہے وہ ایتھنک بیس پالیٹکس نہیں ہے. اس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ, ہم کراچی کے ہر حصے کے اندر جا رہے ہیں, کراچی کے ہر علاقے کے اندر جا رہے ہیں, چاہے وہ لیاری ہو, چاہے وہ شیرپا کالونی ہو, چاہے کٹی پہاڑی ہو, اور پاک سرزمین پارٹی میں ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں. یہ جو بار بار یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایم کیو ایم, ٹھیک ہے اس جگہ سے ٹھیک ہے, یہ تو آپ کی وضاحت ہوگی, لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ الطاف حسین کو ڈس اون کر دیا ہے فاروق ستار والی ایم کیو ایم نے بھی, ایم کیو ایم پاکستان نے بھی. یہ ایک نیا فینومینا ہے جو کراچی میں ابھی ایکسپیریمنٹ ہونے جا رہا ہے, آئندہ آنے والے دن ثابت کریں گے کتنا سکسیسفل ہوتا ہے. آپ کا اس کے اوپر کیا تجزیہ ہے کہ آپ کیا چلیں گے؟ فاروق ستار کی جماعت ابھرے گی, پی ایس پی چلے گی, کیا یہ دو جماعتیں آگے بڑھیں گی کراچی میں, یا وہ دوبارہ الطاف حسین کا فینومینا دوبارہ آ سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں اس بات کو کلیئر ہونا چاہیے کہ فاروق ستار بھائی 22 اگست کو فاروق ستار بھائی نے 23 اگست کو فاروق ستار بھائی نے الطاف حسین سے اپنے آپ کو ڈس آن کیا. اس کے بعد بھی بار بار کہنے کے باوجود بھی وہ الطاف حسین سے ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ رابطوں میں رہے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ فاروق ستار بھائی کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ الطاف حسین صاحب سے ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ رابطوں میں ہیں. اور اس بات کی تصدیق آج سے 5 دن پہلے لندن سے ندیم نصرت نے بھی کی کہ جب تک 3 ہفتے کے بعد جب سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی اس وقت تک فاروق ستار ڈائریکٹ رابطے میں تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ الطاف حسین صاحب کے مینڈیٹ کو تو وہ استعمال کر رہے ہیں, الطاف حسین صاحب کے دیے ہوئے ووٹ کو تو وہ استعمال کر رہے ہیں, اور الطاف حسین صاحب سے اپنے آپ کو وہ علیحدہ رکھ سکیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ فاروق ستار کے لیے مستقبل میں کوئی ایسا کراچی کے اندر کراچی کے لوگ بہت اچھی طریقے سے جان رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ الطاف حسین ایک قصہ پارینہ بن چکا ہے جس کو فاروق ستار صاحب کے ساتھ لوگ جو نا اس کو دوبارہ جلا بخشنے کی کوشش میں ہیں. اور جو اس کے سامنے ہو رہا ہے وہ چھوٹے وہ جس علاقوں میں جا رہے ہیں 10, 20, 50 الطاف حسین کے کارکن ان کے خلاف نعرے بازی اور ان کے آگے پروگراموں میں بیٹھ رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جلسوں میں جب آپ ان کی کلپس اٹھا کے دیکھ لیجئے, آخر کے اندر یہ الطاف حسین کا نعرہ لگا کے یہ اپنے پروگرام ختم کرتے ہیں. انیس ایڈوکیٹ صاحب, ممکن ہے کہ الطاف حسین صاحب سے یہ علیحدہ ہو گئے. آپ کا بہت شکریہ, آپ شامل ہوئے اور آپ نے اپنی ان پٹ سے ہمیں نوازا. جنرل امجد شعیب صاحب, نئے آرمی چیف 4 نام جو سامنے ہیں, جنرل زبیر, جنرل اشفاق ندیم, جنرل رمدے اور جنرل قمر باجوہ, اب آپ بتائیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ
चारों अहल हैं, लेकिन चूंकि एक ने बनना होता है, या इस सूरत में अगर हम चेयरमैन भी बनाते हैं इनमें से तो 2 ने बनना होगा, तो फिर आपको 19-20 के फर्क में कहीं ढूंढना पड़ेगा कि इसमें आप ये समझते हैं कि चारों में 19-20 की बात है, कोई फर्क नहीं है? 19-20 की बात है तो फिर तो कोई भी लग जाए कोई इशू नहीं है, वो लग जाए कुछ नहीं। लेकिन उसमें यह है कि अगर मिसाल के तौर पे 2 सीनियर ऊपर जो है या 1 सीनियर जिसको आप बनाएं, अगर उसमें कोई खराबी नहीं है और वो 19-20 में भी कुछ बेहतरी नजर आता है, तो सीनियरिटी उसकी जो है वो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये चीज ज़हन में रखनी चाहिए कि सबसे पहले सबसे सीनियर आदमी ही कंसिडर किया जाएगा, और अगर वो जरूरत पूरी करता है, मायार पे पूरा उतरता है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है कि आप अगले आदमी पे जाएं। और मायार क्या है? सीनियरिटी एक चीज है, लेकिन उसके साथ उसकी ग्रूमिंग है कि उसकी रोटेशन कैसे होती रही, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही उन चीज़ों पे, और लीडरशिप उसमें कैसी क्वालिटीज़ उसमें कैसी हैं, क्या डिस्प्ले की। और लीडरशिप क्वालिटीज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बेहतर कोई नहीं जानता उनके बारे में, क्योंकि उसने बड़ा करीब से देखा होता है। क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रिकमेंडेशन दी है किसी को? नहीं, मुशावरत करनी चाहिए। मुशावरत ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने रिकमेंडेशन दी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, प्राइम मिनिस्टर को वो इख्तियार तो देना जो उसका है। नहीं, वो तो है उनका, लेकिन वो मुशावरत का ये मतलब नहीं कि उनका कोई डिसीजन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का उनके ऊपर थोप दिया जाएगा, ये नहीं है। मशावरत वो अपने वज़रा से भी करेंगे, मशावरत वो अपनी IB से भी करेंगे, मशावरत वो करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी। लेकिन ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मशावरत जो है वो इंटेलिजेंस से हट के होगी और वो उनको एक्चुअल क्वालिटीज के बारे में बताएगी। मेरे ख्याल में होगी मशावरत। मैं एक चीज़ बता दूं कि एक तो जनरल साहब उस चीज़ का क्रेडिट देंगे कि जनरल राहिल शरीफ सीनियर मोस्ट नहीं थे, 3rd नंबर पे, और उनको पिक किया और लकीली दुरुस्त साबित हो गया। लकीली दुरुस्त साबित नहीं, मतलब आप उसका क्रेडिट तो देना। आप अच्छा जो सिलेक्शन हुई वो भी परवेज मुशर्रफ भी तो आप ही का क्रेडिट। परवेज मुशर्रफ भी थे, लेकिन वो परवेज मुशर्रफ के एम्बिशन जो इनके ऊपर थे, जनरल राहील के ऊपर थे, जो जनरल असलम, हारून असलम थे। हारून असलम फील्ड सोल्जरिंग के हिसाब से उसका एक्सपीरियंस ज्यादा था, लेकिन क्वालिफिकेशन और बाकी जो ट्रेड्स थे उनमें कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कायरा साहब से मुश्किल जरूर होता है, लेकिन कमरजमान कायरा साहब आपको वेलकम भी कर रहा हूँ। हुआ। ये हम बहस कर रहे हैं नए चीफ के हवाले से, मुख्तलिफ हमने फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस भी डिस्कस किए, इसके ऊपर आपकी भी इनपुट आ जाए। कल आपने सीनियरिटी का तज़किरा किया था बीपर के ऊपर, आज दोबारा उसका जिक्र हो जाए कि नए चीफ के तकर्रर के वक्त प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश नज़र क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, नए चीफ की तकर्री के लिए प्राइम मिनिस्टर के सामने उनकी फाइल्स होंगी, उनके करियर होंगे, उनके एक्सपीरियंसेस होंगे। माजी में ये रहा, हमसे भी और मियाँ साहब से भी जो गवर्नमेंटें हमारी रहीं, उन दोनों गवर्नमेंटों में ये कोशिशें रहीं हमारे मुल्क में, क्योंकि फ़ौज का रोल बड़ा अहम रहा है और बड़ी हद तक बड़ा डोमिनेटिंग रोल रहता है पाकिस्तान के अंदर, हमारी सियासत पे भी इम्पैक्ट छोड़ता है, वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो बहुत कोशिशें की गई कि ऐसा जनरल जिसके साथ हमारी गुज़रा लिजान बेहतर हो, जो जिसके साथ हम कंफर्टेबल हो, उसको लिया जाए आर्मी चीफ। कई दफ़ा सीनियरिटी को छोड़ दिया गया और बहुत नीचे से किसी अफसर को उठाया गया, लेकिन तारीख शायद है इस बात की कि जिसको हमने मेरिट को तोड़ के या सीनियरिटी को छोड़ के बनाया, अल्टीमेटली वो जिस मकसद का शायबा ज़हनों में था वो हल नहीं हुआ। जो जनरल राहील ने बहुत अच्छा नाम कमाया, बड़ी शोहरत अच्छी पाई, और उन्होंने अपने लिए, अपने इदारे के लिए, अपने कौम के लिए अच्छा नाम कमाया है। हम कह रहे थे कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, उन्होंने नहीं ली और जा रहे हैं। ये बात बड़ी अहम है कि अगर आप टॉप के लोगों को, ऊपर वाले जो 2-3 नाम होते हैं, अगर आप उनको इग्नोर कर देते हैं और नीचे से किसी को उठाते हैं तो वो सर्व नहीं करते फिर उसके नीचे, ये ट्रेडिशन ये रही है। तो अल्टीमेटली यू लूज सम वेरी गुड ऑफिसर्स, तो वो भी बड़ा लॉस होता है कि एक्सपीरियंस के लेवल पे उतने टॉप पे बैठे हुए लोगों को आप लूज कर जाएं। सिवाय मेरे ख्याल में जो मिसाल आप 2 दे सकते हैं वो जनरल ज़ियाउल हक की और जनरल परवेज मुशर्रफ की दे सकते हैं, जिनको बहुत नीचे से लाया गया था और दोनों का अल्टीमेट रिजल्ट ये था कि दोनों ने माशाल्लाह के बाद भी किया गया था, जनरल जहांगीर करामत साहब के रिजाइन के बाद भी किया गया था, लेकिन वो भी प्रॉब्लम ही रहा था, कोई ऐसा अच्छा फैसला नहीं था। गुजारिश है कि मैं तो ये समझता हूं का था ना सर, जिस तरह जनरल मुशर्रफ का, हाँ, 2 फैसले ऐसे हैं जो बहुत आउट ऑफ टर्न थे, एक जनरल ज़िया का था, दूसरा जनरल परवेज मुशर्रफ का था। जिस तरह एक छोटी ब्रेक ले लो। जजेस के केस में, इस केस पे मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा। जजेस के केस में ये होता था, जजेस के केस में ये होता था नदीम साहब कि वहां सीनियर मोस्ट जज नहीं बल्कि ऑप्शन पे लगाया जाता था, तो जजेस ने उसको सीनियरिटी के साथ लिंक कर दिया। यहाँ भी
پہلی بات تو یہ ہے کہ سکیننگ لیفٹیننٹ جنرل اور کور کمانڈر کے لیول سے پہلے ہو چکی ہونی چاہیے، اور یہاں تک پرنسپلی یہ ہونا چاہیے کہ whosoever is the senior most یہ سارے لوگ آلموسٹ، جیسا جنرل صاحب نے کہا نا 19-20 کا کیس ہوتا ہے، اس میں سینئرٹی کے ساتھ یہ رول طے کر دیا جائے، اس سے پرائم منسٹر کے اختیار میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ میں ان کا اختیار ختم ہوا تو کوئی قیامت نہیں آ گئی، تو ہمیں انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے رادر دین اپنے ویمز اینڈ وشز کے ساتھ کسی کو پروموٹ کرنے کی۔ اچھا، اس پہ ایک بریک لے لیں، اس کرائٹ والے سے بھی اور بات کریں گے، ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنرل صاحب، کرائٹیریا جب ڈسکس کر رہے ہیں تو سینیورٹی ایک ہو سکتا ہے، باقی پروفیشنل کمپیٹنس کوئی سکورنگ کر سکتے ہیں اس کی؟ یہ جو صرف اگر آپ یہ کہیں نا کہ سینیورٹی تو وہ بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور ایک چیز میں خاص طور پہ آپ کو بتا دوں کہ ہمارے مثلا انجینئرز کے آفیسر ہوتے ہیں جو پیورلی انجینئر سائڈ پہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایف ڈبلیو یا اس طرح کے محکمے انہوں نے چلائے ہوتے ہیں، بعض اوقات نمبر کے حساب سے وہ سینئر موسٹ ہوتے ہیں۔ اب ان کو کوئی کمانڈ ایکسپیرینس نہیں ہے، انہوں نے کسی فارمیشن کو چلا کے نہیں دیکھا، لیکن نمبر 1 ہے وہ سینیورٹی میں، تو آپ اس کو اگنور کریں گے، چھوڑنا پڑے گا، ریزنز موجود ہیں۔ ابھی تو آپ کمانڈ کا ایکسپیرینس بھی دیکھتے ہیں، پھر آپریشن میں ڈی جی ایم او وغیرہ کون رہا ہوا وہ دیکھتے ہیں، ان کی پرفارمنس بہت مائنیوٹلی دیکھی جاتی ہے۔ سو سینیورٹی ایک پرنسپل، ایک اصول ضرور ہے، کیونکہ سینیورٹی کے مطابق آپ شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھنا جب لوگوں کو کھنگالنا شروع کریں گے تو سینیورٹی کے مطابق ہی کریں گے، اور سینیورٹی کو اس پرائم منسٹر کو جب فائل جاتی ہے تو اس کے اندر یہ ان پٹ دی جاتی ہیں ساروں ساتھ نیچے لکھا نہیں، وہ تو ہمیشہ اس کی رپورٹس، ہر سال کی رپورٹس ہوتی ہیں جس میں بڑا لیبوریٹلی یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس چیز میں ایکسل کیا اس نے، کس میں نہیں کیا، کیا آبزرویشن تھی، کیا اس کو نصیحت کی گئی کہ یہ اپنا منسٹری آف ڈیفنس جب وہ سمری پرائم منسٹر کو بھیجتی ہے تو اس کے ساتھ لکھ کے بھیجتے ہیں۔ پرائم منسٹر کو آئی ایس آئی جو ہے وہ ایک ان پٹ دیتی ہے، ہر ایک کی فائل ہے، وہ آئی ایس آئی مہیا کر دیتی ہے، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی اپنی پرائیویٹ لائف کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ بعض اوقات کیریکٹر فیلنگ کسی کی نکل آتی ہے، آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، مے بی اے سینئر موسٹ پرسن، تو یہ بعض لوگ اپنے معاملات کے ہینڈلنگ میں بڑے لوز ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی اس کو پکڑائی تو وہ نہ ہو کہ کوئی پرابلم بن جائے۔ تو یہ ثوابدیدی جو فیصلے ہیں ان میں یہ عوامل آپ کو شامل کرنے پڑتے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہے کہ پرائم منسٹر یا کوئی شخص بالکل ایسے بیٹھ کے تو انگلی رکھ دیتا ہے یا اس کا کہ جی میرا چونکہ یہ حق ہے، وہ نہیں۔ ملک صاحب، اب چیز یہ ہے ڈالی اور ایک اٹھانی وہ کام نہیں ہے، اس میں کرائٹیریا ہے، خرابی ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جنرل مشرف کی سلیکشن کے وقت میں جو پرابلم ہوئی، میں آپ سے ذکر کر رہا تھا ابھی کہ وہاں کانفرنس میں ہم نے سب نے مجبور کیا جہانگیر کرامت صاحب کو کہ آپ ان کو زور دیں کہ نیشنل سیکورٹی کونسل بنائی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ فیصلہ سازی میں یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم نے نیوکلیئر ایکسپلوژن کا فیصلہ کیا تھا، اور ہم نے اس وقت محسوس کیا کہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے سسٹم، اور یہ ایسے ہی کبھی نیشنل ڈیفنس کالج کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹڈی کر کے بتائیں، کبھی فارن آفس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ اسٹڈی کر کے دیں۔ وہ ایسے ایشوز تھے جبکہ ریئلائز کیا کہ ہمیں فیصلہ سازی میں خاصی دقت ہے، اور آپ سیکورٹی کے میٹرز پہ خاص طور پہ فیصلہ سازی اپنی انسٹیٹیوشنلائز کریں۔ جہانگیر کرامت یہ کام کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ حکومت بہت برا مناتی ہے اگر میں کچھ کہتا ہوں، اور میں اس چیز پہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینے کو تیار۔ لیکن چونکہ ہم نے مجبور کیا، جس کا میں یہ ثبوت آپ کو دے رہا ہوں کہ چیف آف آرمی، آپ بھی ان میں شامل تھے؟ میں شامل تھا اس میں، تو ہم نے ان کو فورس کیا اور انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جی یہ سیکورٹی کونسل بنائی جائے۔ پرائم منسٹر نے چھٹی کرا دی۔ اس کانفرنس کے دوران جو سب سے زیادہ سخت اور ٹف سٹانس لیا وہ جنرل علی کلی نے لیا، اینڈ ہی واز ویری کریٹیکل آف اٹ۔ اس نے بعض الفاظ بھی استعمال کیے۔ اس دن جب یہ بات کانفرنس میں یہ ڈسکشن ہو گئی، اس دن رات کو ایک منسٹر مجھے آ کے تو ملے، انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے ہاں کانفرنس ہوئی اور اس میں یہ بات کسی نے کی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میرے نالج میں نہیں ہے، میرے سامنے تو نہیں یہ بات ہوئی۔ منسٹر کا نام لیں گے؟ منسٹر ان کے بڑے قریبی ہیں ابھی بھی؟ اب تو شاید تھوڑے اتنے نہ رہے ہوں، لیکن وہ پہلے بہت ہی قریبی رہے ہیں۔ وہ انہوں نے ان کو لانچ کیا گیا تو انہوں نے تفصیل مجھ سے بھی، وہ منسٹر میرے کلاس فیلو رہے ہوئے تھے اسکول میں بھی اور کالج میں میرے ساتھ پڑھے ہوئے تھے، بڑے لمبے عرصے کے۔ نہیں، شیخ مجھ سے چھوٹا ہے۔ نام لے دیجیے۔ اچھا میں نام لے دیتا ہوں۔ اچھا وہ نام لے لیجیے پہلے، جب وہ تفصیل لے کے، کیونکہ اب ایک شخصیت کا نام آ گیا، میں بتا،
اچھا، یہ معاملہ اس لیے کہ کیونکہ جب علی کلی سینئر موسٹ آدمی تھا، جب اس کو چھوڑا گیا تو یہ واضح تھا کہ ان کو ان پٹ دی گئی ہے. وہ کور کمانڈرز کانفرنس کی خبر پہنچی، اس لیے وہ نیگیٹو لسٹ میں آ گئے. وہ منسٹر کون تھے؟ منسٹر اسد تھے، اسد الرحمان، خلیل الرحمان کے بھائی، خلیل رمدے کے بھائی. یہ تو ایک ہسٹری کا ایک حصہ ہے جو انہوں نے آج بتایا. تو میں یہ بتا رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہی دکھ ہے. نہیں آپ کریں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی پہلو اس میں شامل ہو جاتا ہے نا، وہ غلط. میں ایک چیز دیکھیں، ہمیں ان سب چیزوں سے، یہ تو بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن جنرل صاحب نے آج یہ ہسٹری کی باتیں ہیں اور آنی چاہیے سامنے. لیکن میں ایک قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو بھی جنرل، یہ جو 4 جنرلز ہیں انڈر کنسیڈریشن، ان میں سے جو بھی بنے گا وہ جنرل راحیل شریف کے جو فتوحات ہیں اس کو آگے لے کے جائیں گے، اور پوری قوم کو بالکل ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ جنرل ہوں گے. یہ جنرل رحیل سے بہتر آرمی چیف ثابت ہوگا. ایبسلیوٹلی، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں. بیکاز آرمی اتنا گریٹ انسٹیٹیوشن ہے کہ جو وہاں تک پہنچے ہیں، جو 4 آرمی ایز انسٹیٹیوشن، ہمیں اس کے اوپر ٹرسٹ رکھنا چاہیے. قاہرہ صاحب. ملک صاحب میری گزارش، پہلی بات تو یہ ہے، میں نے سینیئرٹی میں جب کہا تو میرا مراد بیسیکلی یہی ہے کہ وہ کرائٹیریا کہ وہ فارمیشن کمانڈ کی ہو، کوئی کور کمانڈ کی ہو، فلاں، وہ کرائٹیریا یقیناً ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف سینیئرٹی کی بنیاد پہ، ویسے تو میڈیکل کور بھی ہے اور وہاں بھی لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں، لیکن بالکل جو کرائٹیریا ہے، ڈسکریشن اگر ختم کر دی جائے اور سینیئرٹی کے اصول کو طے کر دیا جائے تو وہاں اس لیول پہ پروموشن میں اور زیادہ چھانٹی ہو. اگر وہاں اگر کوئی کمزوری ہے، میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کیونکہ فیصلہ سازی میں اپنے اندر کے خوف ہوتے ہیں، یہ ماضی کا حصہ ہے، کھلی کتاب ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جی مستقبل میں ایک بہتر ورکنگ ریلیشن بن سکے، فلاں ہو سکے. یہ لازم نہیں ہے کہ وہ کام چلے. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ انسٹیٹیوشنل جو میکنزم ہے وہ ٹھیک ہوں. قاہرہ صاحب، جس نقطے کے اوپر آپ زور دے رہے ہیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ جو لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں، اس کی لیفٹیننٹ جنرل بننے تک کی جتنی چھان پھٹک کرنی ہے آپ کر لیجئے، بنائیے ہی ان کو جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کمانڈ کر سکتے ہیں. اگر چھان پھٹک میں کوئی کمی ہے تو پھر کور کمانڈر لیول پہ نہیں جانا چاہیے اس کو. پھر وہ جنرل صاحب بڑے قابل احترام ہوں گے، ان کو کسی اور جگہ پہ لگا دے، پھر ان کو کور کمانڈر نہ لگائے. نہیں یہ بات درست ہے. کور کمانڈر میرا خیال ہے، دیکھیں میرا خیال ہے جو سسٹم میں بھی، یہ قاہرہ صاحب نے لیکن بات اچھی کی ہے. جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کے وقت بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو لسٹ چوائس تھی اس میں 3-4 کہتے ہیں کہ وہ کمانڈ نہیں تھے کر سکتے. اور میں پوچھتا ہوں کہ بھائی کور کمانڈر سے لگے ہوئے تھے، کمانڈ کیوں نہیں تھے کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. یہ بالکل غلط ہے، وہ بڑی زیادتی ہوئی تھی. دیکھیے جنرل کیانی کا فیصلہ، ملک صاحب، جنرل کیانی صاحب کی ایکسٹینشن کا فیصلہ ہمارے دور میں ہوا اور بیسیکلی وہ اچھا فیصلہ ثابت نہ ہوا. تو پھر آپ نے کیا کیوں تھا سر، یہ بھی تو بتائیے. آج یہ بھی تھوڑا پردہ اٹھائی میں نے تو کہا نا، اس وقت کے حالات کے تحت ایک فیصلہ کیا گیا. میں بتا دیتا ہوں اس وقت کے حالات کے تحت فیصلہ کیا گیا. ہمیں آرمی کی طرف سے بھی ان پٹ یہی تھی. میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو ایڈمٹ کر رہا ہوں، ہمیں یہی انفارمیشن دی گئی، یہی سجیشن آئی آپ طرف سے کہ جی یہ کنٹینیوشن ضروری ہے، اس وقت جنگ میں ہے. لیکن الٹیمیٹلی وہ اچھا فیصلہ ثابت نہ ہوا، نہ جنرل کیانی صاحب کے لیے. He was very popular, very good general, very intelligent. لیکن جب ایکسٹینشن لے لی اس کے بعد ان کا قد چھوٹا ہو گیا. ان کو ذاتی بھی نقصان ہوا، ملک کا بھی نقصان ہوا. درست ہے. جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ جو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، آرمی ایز انسٹیٹیوشن ول گین آؤٹ آف اٹ. آپ کی وہ جو ایک آرمی چیف نے ریپیوٹ کمائی ہے وہ قائم رہے گی. ایکسٹینشن کے ساتھ وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے. تو یہ پروسیس آگے چلانا چاہیے. ملک صاحب توقع کیجئے کہ آپ کا آنے والا جرنیل، یہ جو 3 سال کا ٹینیور ہے، اگر آپ اس کو ڈسٹرب کریں تو اس سے اس چیف آف آرمی اسٹاف کو شاید 1 سال ایکسٹرا مل جائے، لیکن پیچھے بہت اچھے آفیسر بازو کا. اگر ہسٹری ایک جلدی سے اگر آپ ہسٹری دیکھیں، ایوب خان کو اگر 2 ایکسٹینشن نہ ملتی تو پہلا ماشاء اللہ نہ لگتا. پھر اس کے بعد جنرل موسیٰ 8 سال تک رہے، جنرل یحییٰ خان 5 سال تک رہے. پہلے جنرل جو تھے، پہلے آرمی چیف جنہوں نے اپنے ٹینیور مکمل کیا اور گئے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جنرل ٹکا تھے. تو میرا خیال ہے وہ ایک گریٹ انسٹیٹیوشن کی تو ایک کلیئر انڈیکیشن ہوتی ہی ہے کہ وہ اپنی ٹاپ سلاٹ فل کیسے کرتے ہیں. اگر وہ فل کرنے کے قابل نہیں ہے تو دیٹس ناٹ اے گریٹ. ملک صاحب ایک جملہ، 70 سالوں میں یہ فلور میں چیف لگنے جا رہے ہیں. جی ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے ہمارے سکسیسو جو آرمی چیف رہے ہیں،
अपने अपने दौर में सारे ही बड़े नामवर थे। जनरल मुशर्रफ थे, बड़े गाला कमांडो थे, जनरल जेके थे, बड़े कमाल के वो भी जनरल स्ट्रेटेजिस्ट गिने जाते थे। उसके बाद जनरल राहील शरीफ आए हैं, कोई जानता नहीं था कि ये जनरल राहील कौन है, क्या इनकी कैपेबिलिटी है, बट ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एज ए वेरी गुड जनरल, वेरी गुड सोल्जर। हमें तवक्को करनी चाहिए कि इनके जो सक्सेसर होंगे वो मेरिट पे आएंगे, वो सीनियरिटी के रूल के पे भी आएंगे और वो इनसे अच्छे जनरल साबित होंगे इंशाल्लाह। हमारे पास एक बिल्कुल ये दुरुस्त बात। शरीफ नेक नामी was the 13th चीफ, हाँ 13 अगर वो ब्रिटिशर को काउंट 14th, वो 2 हैं जी गोरे, तो वो टोटल 15 है। कमर माइन कायरा साहब, मोहम्मद जुबैर साहब और जनरल अमजद शोएब साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।